بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 6 رمضان جمعے کے دن ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ آج ماہ رمضان کے چھٹے روزے اور جمعے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کی 6 تاریخ اور جمعے کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، یقین نہیں آتا تو آج اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ دوستو، ماہ رمضان جو کہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے اور دوسرے روزے، ماہ رمضان کی پہلی سحری اور دوسری سحری، ماہ رمضان کی پہلی افطاری اور دوسری افطاری میں رب کو راضی نہ کر سکے، وہ آج ماہ رمضان کے چھٹے روزے جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کے چھٹے روزے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ دوستو، یاد رکھنا کہ ماہ رمضان کی 6 تاریخ اور چھٹا روزہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کی 6 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو رمضان کے چھٹے روزے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے چنندہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بیٹھاتا اور کہتا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ دوستو، انشاءاللہ آج یہ وظیفہ میں خود بھی پڑھوں گا اور اپنے تمام بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو میں واٹس ایپ کر چکا ہوں اور آپ کے حوالے اب یہ وظیفہ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس وظیفے کو پڑھ سکیں اور اپنی حاجات کو پوری کروا سکیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر انسان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، صبح سحری میں رونق لگ جاتی ہے، شام کو افطاری کا دسترخوان سجا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر لگتی ہے، جنت میں چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے بھی بہتر ہے۔ دوستو، اللہ کریم روزے دار کو کتنا پسند فرماتا ہے۔ آج روزے کی حالت میں صبح سحری کے وقت، نماز فجر کے بعد، نماز جوہر، نماز عصر، مغرب، افطاری کے وقت جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج ماہ رمضان کی 6 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ اگر کوئی رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر پڑھنا۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، اولاد مل جائے گی۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لے، بیٹا مل جائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے اگر کوئی بے روزگار ہے، اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے تو دوستو یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے مانگتے چلے جانا۔ دوستو، رمضان کا مہینہ رحمتیں برکتیں برسا رہا ہے۔ جو ہاتھ پھیلا کر اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے رجب اور شعبان کے مہینے کو صرف اس لاپرواہی میں گزار دیا کہ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، رات کو پڑھ لیں گے، شام کو پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے، شب معراج کو مانگ لیں گے، شب برات کو مانگ لیں گے۔ اس طرح رجب کا مہینہ بھی گزر گیا اور شعبان کا مہینہ بھی گزر گیا۔ اب صرف رمضان کا مہینہ باقی ہے۔
میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ رمضان کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ دوستو اس کا ایک ایک دن قبولیت کا ہے، ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ آج اگر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا، اللہ کے ایک نام اور اس قرآنی آیت کو پڑھ لیا، تو یقین کیجئے کہ اللہ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کے تمام بگڑے کام سنوار دے گا، اللہ آپ کے تمام بیڑے پار کر دے گا۔ آج تمام قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ ہم دنیا میں جتنی بھی محنت کر لیں، جتنی بھی راتوں رات ترقی کی کوشش کر لیں، ہم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے۔ ایک شخص دن رات محنت کرتا ہے، سارا دن دہاڑی لگاتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، پھر بھی زیادہ سے زیادہ 500 یا 1000 کماتا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، سفید سوٹ پہن کر اپنے آفس میں بیٹھتا ہے، 2 سے 3 گھنٹوں کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے اور لاکھوں روپیہ کماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند ہے، اللہ اس سے کس بات سے راضی ہے کہ اسے بغیر محنت کے اتنا عطا فرما رہا ہے، اور پتہ نہیں اللہ ہم سے کس بات پر ناراض ہے کہ ہمیں محنت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی۔ دوستو وہ ذات اتنی رحمان ہے، آج اللہ کی رحمتوں، آج اللہ کی برکتوں کو، آج اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کے لیے رمضان کے تیسرے روزے اور منگل کے دن کا ایک ایسا مجرب، ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھیں گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آج اللہ کی کوئی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ منہ سے نکلی اپنی ہر بات کو پوری کروانا چاہتا ہے تو آج ماہ رمضان کی 6 تاریخ اور جمعے کے دن کا روزہ آ چکا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ماہ رمضان کے چاند کی بھی پرواہ نہ کی، ماہ رمضان کی پہلی رات کی عبادت نہ کی۔ بہت سے لوگوں نے رمضان کی پہلی سحری، پہلی افطاری میں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں دعا نہ کی۔ آج ماہ رمضان کا 6واں روزہ ہے، جو وقت گزر گیا وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن آج آپ نے جمعے کے دن، 6 روزے کے دن آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن فائدے بے شمار ہیں۔ اللہ اس وظیفے کو پڑھنے سے اتنا عطا فرماتا ہے کہ مانگنے والا بانٹنے والا ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو آج ماہ رمضان کی 6 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ ایک بار چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے میرے بتائے گئے طریقے، ترتیب سے اور تعداد میں پڑھ کر دیکھ لو۔ پورے دن میں آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، افطاری کے دسترخوان پر پڑھ لیں، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اللہ والوں نے ماہ رمضان کے 6 روزے کا یہ وظیفہ پڑھ کر اتنے فائدے اٹھائے ہیں کہ میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، فائدہ آپ کا اپنا ہے، پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے بسائی بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان کے 6 روزے جمعے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس ماہ مبارک کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کے 6 روزے کا واسطہ۔ اے میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما،
हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हों। हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छूटें, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। ऐ मेरे मौला, हमारी ज़ुबान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, उन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसी ही ज़िंदगी उनके शौहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गाज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपनी गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल और मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। मेरा रिप्लाई आपको आए या ना आए, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है। आप सब लोग ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है, जो तरीक़ाकार आपको बताया जाएगा। जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आप वजीफ़े को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ज़्यादा मौक़े बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है? आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसलिए आज इस वीडियो के तवस्सुल से मैं आप लोगों को दावत देता हूं, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज़्यादा करामत हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी भी वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आपके वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई ख़ास बात, वजीफ़े का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो वजीफ़े का फ़ायदा ना होगा। दोस्तों, मेरे नज़दीक वो बंदा अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद है जो इस वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देखता है। आज आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारोगे अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे। दोस्तों, ये माह रमज़ान है, होश के नाखून लीजिए, ये घड़ियां बड़ी कबूलियत की हैं। दोस्तों, 1 से 2 मिनट का वजीफ़ा लापरवाही में मत छोड़ना। वीडियो मुकम्मल देखो, वजीफ़े के बेशुमार फ़ायदे होंगे। अब आप लोगों ने करना क्या है? 6 रमज़ान जुम्मे के दिन पूरे दिन में जिस वक्त चाहें, जब चाहें आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब के नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए, परेशानी के लिए, बीमारी से निजात के लिए, मुसीबत के लिए वजीफ़ा पढ़ता है। आज मेरे जिस बहन भाई को जो भी चाहिए, माह रमज़ान की 6 तारीख और जुमे का रोज़ा है, नियत करके बैठो। आज अगर आपको कोई काम लगता है कि ये काम तो कभी हो ही नहीं सकता, कई सालों से रुके हुए काम, कई सालों के रुके हुई ख्वाहिशात, आजमाइशें, तंगदस्तियाँ आज एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है
اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا اور مبارک نام یا رحمانو ہے۔ آج ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے اور چھٹا روزہ ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ جب آپ رحمت کے عشرے میں اللہ کو یا رحمانو سے پکارتے ہیں، اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اپنے جلال پر آ جاتی ہے اور مانگنے والے فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ آج آپ اللہ کو یا رحمانو سے پکار کر دیکھو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 6 تاریخ جمعے کے دن یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اللہ کی جلالت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج جس پر ایک نظر کرم ہو جائے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جس پر ایک اللہ کی نظر رحمت ہو جائے، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آج یا رحمانو کو پڑھتے ہی اللہ آپ پر رحمتیں برکتیں برسانا شروع کر دے گا۔ جس گھر میں یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھا جائے گا، اس پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو جائے گی۔ دوستو، اب یا رحمانو کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھنے سے جب آپ پر اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہو جائے گا، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت مبارکہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے چھٹے روزے جمعے کے دن روزے کی حالت میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، سارا دن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، 1000 نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے کسی چیز کو کھاتا پیتا نہیں ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جو شخص اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں بدکار ہوں، لیکن تیرا بندہ ہوں، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کرنا۔ دوستو، اگر آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو۔ اللہ آپ کی تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ پھر یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو اللہ ایک نیکی پر 70 نیکیوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 21 بار پڑھنے سے، 21 ٹائمز پڑھنے سے جس کی توبہ قبول ہو جائے گی، بیٹا مانگو گے بیٹا ملے گا، اپنا ذاتی مکان مانگو گے مکان مل جائے گا انشاءاللہ، نوکری شادی کاروبار میں ترقی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ رمضان کی 6 تاریخ جمعے کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی صورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے والے پر اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے بسی لاچاری ختم نہیں ہوتی، کاروبار بند ہو چکے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، ہر قدم پر بندشیں ہیں،
تو ماہ رمضان کی 6 تاریخ جمعے کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج سورہ کوثر کو جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا، اور انشاءاللہ رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دوستو یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ 3 اعمال جس طریقے سے میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ نے اسی طریقے اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ بعض اوقات انسان غلط فہمی یا لاپرواہی میں کام یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے پھر وظیفے کی تاثیر اور طاقت کم ہو جاتی ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، جس طرح انہوں نے پڑھے اسی طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں خود بھی پڑھوں گا۔ میں نے رمضان کے 6 روزے کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج جمعے کے دن آپ جو کچھ رب کریم سے وظیفہ پڑھ کر مانگ سکتے ہو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر ایک بار یہ وظیفہ کر دیکھ لو۔ دوستو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر منگتا بھکاری فقیر بن کر پڑھو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب کو منانا کتنا آسان ہے، رب سے مانگنا کتنا آسان ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا کس طریقے سے ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا اور سمجھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھ کر آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 بار سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، 11 مرادوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگو گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ لیکن 11 بار سورہ کوثر کو توجہ کے ساتھ پڑھنا، یہ وقت یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی سالوں کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آج کے دن آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا پھر ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ دوستو عمل مکمل ہو چکا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اور ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ دوستو اللہ تعالیٰ خود شرم فرماتا ہے، اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ رمضان کی 6 تاریخ جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس وظیفے کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس وظیفے کو پڑھ کر بے شمار فائدے اٹھا سکیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔